اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں اے پیغمبر کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے کہ تم سرخ روئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، اور اس کے صلے میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو ناقابل شکست ہو۔ وہی ہے جس نے فتح کے اس سفر کے لیے نکلتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں طمانینت نازل فرمائی تاکہ وہ نکلیں، اور اس کے صلے میں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو، ورنہ اللہ اپنے دین کی نصرت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس لیے کہ وہ ان کے گناہ ان سے جھاڑ دے۔ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حق میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے رہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بری گردش کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور آگے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سے بے پرواہ ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ، رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، سو جس نے یہ عہد توڑا وہ اس عہد شکنی کا وبال اپنے ہی سر لیتا ہے، اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تھا، تو اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اس سفر سے واپس گھر پہنچو گے تو اہل بدو میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تم سے عذر کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے تھے، ہم کو ہمارے مال معاشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول کیے رکھا، یہ ہماری کوتاہی تھی، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان سے کہنا تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہچانا، ذرا بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی اور تم نے برے گمان کیے
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر تم لوگ برباد ہوئے۔ یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اسی طرح کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دیکھتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا، اور جو اب بھی پلٹنا چاہیں تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی جب پیغمبر سفر کے لیے نکلے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ یہ جو اہل بدو میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ان سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر کہیں اس وقت بھی سرتابی کی جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اس سے صرف معذورین مستثنی ہوں گے، اس لیے کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے، اسی طرح لنگڑے پر بھی گناہ نہیں، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اگر وہ اطاعت پر قائم ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر طمانینت اتار دی اور ان کو ایسی فتح عطا فرما دی جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہے، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ تم سے کیا ہے جو تم حاصل کرو گے، سو یہ پہلی فتح کے غنائم تو اسی نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دیے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں کہ یہ موجب طمانینت ہو اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے، اور وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، مگر اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ منکرین جن سے تم وعدہ کر کے آئے ہو اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹھ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور کوئی مدد نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں
جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو روند ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن ہم نے اسی لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، زمانہ جاہلیت کی سی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی تمانیت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے مطمئن رہو ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، پورے امن کے ساتھ، اس طرح کہ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کتراؤ گے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، تو اس سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرمائی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس کو غالب کر دے۔ یہ ہو کر رہنا ہے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم دیکھو گے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی تمثیل تورات میں ہے اور انجیل میں، اور ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔